السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے کورس 8656 فیوچر چیلنجز ان ایجوکیشن میں۔ ہمارا آج کا پروگرام مشتمل ہے یونٹ 1 پارٹ 2 پر، جس میں ہم بات کریں گے گلوبلائزیشن اینڈ انٹرنیشنلائزیشن آف ایجوکیشن پر۔ ہم کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ود دا پیسج آف ٹائم اب آپ کے ایجوکیشن سسٹم صرف ڈی لمٹ نہیں ہے آپ کی ایک کلاس روم تک، آپ کے ایک اسکول تک اور آپ کے ایک لرننگ کانٹیکسٹ تک، بلکہ یہ لنکڈ ہے پوری دنیا میں جو بھی ایجوکیشن پریکٹسز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ۔ گلوبلائزیشن اینڈ انٹرنیشنلائزیشن آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ریولیوشن ہوئی اس کی مثال ماضی میں کبھی نہیں ملتی۔ اب ایجوکیشن سسٹم کے سٹینڈرڈز آپ کی کلاس کی دیواروں تک محدود نہیں ہیں، آپ کے اسکول کی دیواروں اور چار دیواری تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ کمپلیٹلی ریلیٹڈ ہیں آپ کی گلوبل پریکٹسز کے ساتھ۔ اس میں یونیسکو کا ایک انتہائی اہم رول رہا ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو سپورٹ کرنے میں کہ وہ بھی ڈیولپڈ کنٹریز کی سٹینڈرڈز تک آ سکیں۔ انہوں نے نہ صرف سٹینڈرڈز پرووائڈ کرنے میں اسسٹنس پرووائڈ کی، بلکہ انہوں نے گائیڈ بھی کیا ان ڈیولپنگ کنٹریز کو جو کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کسی طریقے سے کچھ بہتری لانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کی ریولیوشن میں یونیسکو کا اہم کردار رہا ہے، چاہے وہ افیکٹو ایجوکیشنل پالیسیز کے بنانے میں ہے یا اس کی پریکٹسز میں ہے۔ ہر طرح سے انہوں نے انشور کیا کوالٹی ایجوکیشن فار آل کو، انکلوزیوٹی کو ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ بنانے میں، اور گلوبل ایجوکیشنل چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے آج کے لرنر کو ان تقاضوں کے مطابق ڈیولپ کرنے میں۔ اسی گلوبلائزیشن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی موبلٹی اور انٹرنیشنل پروگرامز کو نیشنل لیول پر بھی اپریسیشن ملی۔ اسٹوڈنٹ موبلٹی ایک سگنیفیکنٹ ٹرینڈ آج کی دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جس میں لرنرز ایکسپیرینس کرتے ہیں مختلف کلچرز کو، مختلف ایجوکیشنل سسٹمز کو۔ اب ان کا تعلق صرف ایک کلچر اور ایک ایجوکیشن سسٹم سے نہیں رہا، بلکہ ان کی لرننگ اب گلوبلائزڈ ہو چکی ہے۔ وہ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر کچھ بھی کسی بھی لمحے تک سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے گلوبل نیٹ ورکس کافی مضبوط ہو چکے ہیں، جس میں انٹر کلچرل کمپیٹنسیز ہیں۔ اب ہمارا آج کا لرنر بھی اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ اس کو صرف اپنی کلچرل انڈرسٹینڈنگ لینا ضروری نہیں، بلکہ اس کو دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی لرننگ کو ایوالو کرنا پڑے گا۔ گلوبل سٹیزنشپ اور انٹر کلچرل کمپیٹنس کا رجحان گلوبلائزیشن کے بعد دیکھنے میں آیا، جس میں ہماری دنیا اب ایک گلوبل ورلڈ بن چکی تھی۔ گلوبل سٹیزنشپ کو فروغ دیا گیا اور فوکس کیا گیا انٹر کلچرل کمپیٹنسیز پر، کہ آپ کا لرنر صرف اور صرف اس ایک محدود علاقے میں سرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ایک محدود علاقے میں مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں کسی بھی سطح پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سولوشنز پرووائڈ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس وہ تمام سکلز ہیں جو کہ اس کو ایک گلوبل سٹیزن بناتی ہیں۔ اس کے لیے انٹر کلچرل کمپیٹنسیز ڈیولپ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف اویئرنیس دی گئی ان سکلز کے سے ریلیٹڈ جو کہ ان کو سروائیول کے لیے ضروری ہیں، بلکہ اس کی پریکٹیکلٹی بھی دکھائی گئی۔ اس کے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات دیکھنے میں ملے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر ڈائیورس کلچرز اور پرسپیکٹیو کے لوگ تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کے کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے گلوبلائزیشن اینڈ انٹرنیشنلائزیشن آف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور آپ کچھ کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی ایولیوشن میں گلوبلائزیشن کا کتنا اہم کردار رہتا ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ اپنی کورس کانٹینٹ کی بک کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ نئے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔